السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی عقائد کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ عقائد کیا ہے۔ یہ عقیدہ کی جمع عقائد ہے اور عقد سے ہے جس کا معنی گرہ لگانا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہماری نظر اس کائنات پر جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو، مثلا عمارت پہ جب ہماری نظر پڑتی ہے تو ہمیں معمار کی طرف ایک تصور ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے۔ بعین ہی اگر گھڑی کو دیکھا جائے تو گھڑی ساز کی طرف ہمارا ذہن مبذول ہوتا ہے کہ اس گھڑی کو کوئی بنانے والا ہے۔ بعین ہی ہماری اپنی شخصیت جو ہے، ہمارا جسم جو ہے، جو ہمارے اعضاء ہیں، وہ ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ یہ آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں اور زبان ہے۔ یہ سارے اعضاء ایک دوسرے سے شکل کے لحاظ سے مختلف، صفات کے اعتبار سے مختلف، تو یہ ہمیں سوچنے پر یہ چیزیں مجبور کرتی ہیں کہ کوئی مالک اور خالق ہے جس نے اس انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو بالکل اسی حوالے سے ہمیں آج یہ پڑھنا ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ جو ہے یہ واحد یکتا یعنی اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات جو ہے وہ معاونین مددگاروں سے بالکل پاک ہے۔ اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد، اللہ جو ہے وہ اللہ کی ذات اقدس جو ہے وہ اولاد سے، کنبہ سے اور قبیلہ سے پاک ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس میں یہ بیان ہوا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اللہ برابری سے پاک ہے۔ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ذات ایسی نہیں جو اللہ کے برابر ہو، صفات میں، ذات میں، صفات کے تقاضوں میں۔ اب دوبارہ دیکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ الصمد، اللہ معاونین سے، مددگاروں سے پاک ہے۔ اور یہ صمد کی جو معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ کس سے بے نیاز ہے؟ ساری کائنات کے بغیر اللہ اپنے نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اللہ کو نظام کائنات چلانے میں، پیدا کرنے میں، روزی دینے میں، بارش برسانے میں، پورے تکوینی نظام کے اندر جو ہے اللہ کو کسی کی مدد کی، مشاورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے بغیر کسی کا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ یہ بے نیازی ہے اللہ کی کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور سب کے بغیر ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے مددگاروں سے اور معاونین سے اور مشاورت سے۔ اور پھر فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کا کوئی والد، والدہ یا خیش، قبیلہ، کنبہ ہے۔ تو اللہ ان سے چیزوں سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کی کوئی ہمسری کرنے والا نہیں، ہمسری کرنے والا نہیں۔ تو اس سلسلے میں ذات اقدس کے لحاظ سے یہ 4 چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، اور سورۃ اخلاص کے اندر انہی کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ کاملہ ہیں، جو اللہ کی صفت ہے۔ مثلا صفات کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس میں علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے اور بصر ہے۔ سمع اور بصر یعنی جو علم میرے اللہ ہی کو ہے،
وہ علم کسی اور کو نہیں۔ ولا یحیطون بشیء، کسی چیز کا احاطہ وہ اللہ ہی کی ذات کو ہے۔ مثلاً ایک مکھی ہے، اس نے انڈا دیا، اس سے لاروا ہوا، پھر پیپا ہوا، پھر بالغ مکھی بنی۔ اب اس مکھی کے پورے پروسیس کا پورا علم میرے اللہ ہی کی ذات کو ہے کہ کتنے انڈے دیے، کتنے لاروے، اور پھر پیوپے کتنے پہنچے، بلوغت کو کتنے پہنچے، پھر ان میں سے کتنے نر اور کتنی مادہ، کتنے نے پھر انڈے دینا شروع کیے۔ ولا یحیطون بشیء، من علم ہی، اللہ کے کسی چیز کے احاطہ کیا ہوا علم جو ہے وہ میرے اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ جس کو جتنا چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں، اور جو اللہ کا ارادہ ہے کن فیکون، جب اللہ ارادہ کرتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، یعنی اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اور پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات قدیر ہے، طاقت والی ہے۔ تو یہ صفات ہیں، اور مشرکین مکہ نے یہی چیزیں دوسروں میں ماننا شروع کر دیں تو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ان سے میرا پیغمبر پوچھیے گا کہ من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ فسیقولون اللہ، انہوں نے کہا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا ان سے یہ پوچھیں من یرزقکم، تمہیں رزق دینے والی ذات کون ہے، تمہیں پیدا کرنے والی ذات کون ہے، اور یعنی زمین آسمان سے بارش برسانے والی ذات کون ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ کریم نے اپنے پیغمبر سے فرمائی۔ 18 چیزوں کا ذکر آتا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تم رزق کون دیتا ہے، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، بارش کون برساتا ہے، اور سماع و بصر کا مالک کون ہے، کس کے ارادے، من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مردہ زندہ سے، زندہ مردے سے پیدا کرنے والا کون ہے، مرغی ہے مرغی سے انڈا ہے، انڈے سے پھر مرغی ہے، مومن سے کافر ہے، کافر سے مومن ہے، یہ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ رب کریم کی ذات اقدس ہے جو ان صفات کی حامل ہے۔ صفات کے تقاضے کہ جیسے اللہ کی عبادت کی جائے ایسی کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اس میں یہ دیکھیں کہ التحیات للہ، کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ کے حضور اللہ کے نبی نے 3 عاجزیاں پیش کی ہیں کہ میرا اللہ التحیات للہ، میری جتنی بھی قولی باتیں ہیں یہ ساری تیرے لیے ہیں، میرا زبان سے نکلا ہوا قول، میرا ہر ایک بول تیری ذات کے لیے ہے۔ التحیات، سارے تحیے تیرے لیے، اور التحیات للہ والصلوات، اور میری ساری بدنی باتیں بھی تیرے لیے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، تشہد ہے، جلسہ ہے، یہ اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے۔ اور والصلوات والطیبات، اور میری ساری کی ساری مالی باتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ اپنی ذات میں اور صفات کے اندر، اور اللہ اپنی عبادات کے اندر وحدہ، یعنی اللہ کی عبادت جو کی جائے گی وہ تو خالص ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ نے قرآن مقدس کی یعنی سورۃ فاتحہ کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اور عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ مثلاً یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز، مثلاً گائے ہے وہ چارہ کھاتی ہے، سبز رنگ کا ہے، اس کے معدے میں جاتا ہے، وہ تحلیل ہوتا ہے، وہاں سے اس کو ایک یوں سمجھو کہ دھکا لگتا ہے، وہ جگر میں جاتا ہے، جہاں خون اور وہ چیز الگ الگ ہو جاتی ہے، خون الگ ہو جاتا ہے، دودھ اس کا جو دودھ ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، دودھ اس کے تھنوں میں چلا جاتا ہے، وہاں سے لبناً خالصاً، خالص دودھ اللہ پاک یعنی گائے، بھینس، بکری جو بھی مادہ ہے اس سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے تھنوں سے، وہ بالکل خالص ہے۔ اور اللہ کا یہی مطالبہ ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا، تیرے بنانے میں کسی کا حصہ نہیں ہے، اور میں نے تمہیں زمین سے پھل اور اناج دیے تو وہ بھی خالص دیے، اور میں نے جانوروں سے جو میں تمہیں دودھ پینے کو دیا وہ بالکل خالص ہے، کہ میرا تقاضا یہی ہے کہ تو بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور میری عبادت کے اندر کسی اور کا حصہ نہ ہو۔ تو اللہ کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں
اور یعنی اللہ کی عبادت کے اندر یہ خالص ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔